دوستوں میری آج کی ویڈیو میں نا آپ مجھے بہت زیادہ ناپسند کرنے والے ہیں، یعنی کہ ڈس لائک کرنے والے ہیں. بہت ممکن ہے کہ آپ کو مجھ پر غصہ بھی آئے اور آپ مجھ سے غیر متفق ہوں، ڈس ایگری ہوں کہ یہ کیا بول رہی ہیں آپ، ہم تو آپ سے ایگری نہیں کرتے، یہ کیا فالتو بکواس ہے. تو آج جو ہے نا بہت ہی ریئلسٹک حقیقت پسندانہ بکواس کرنے والی ہوں میں. میرے ساتھ جڑے رہیے گا اس ویڈیو میں. آج ہم بات کریں گے پالیٹکس پر. مریم نواز صاحبہ جو کہ پنجاب کی چیف منسٹر ہیں، اور ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی بہت زیادہ، مجھے بھی کسی نے بھیجی، بولا کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے یہاں کے سیاستدانوں کا ٹیلنٹ ہے اور ان کو ایک لائن تک اردو میں ٹھیک سے لکھنی نہیں آ رہی، کوئی ان کی لکھائی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کیا تو کوئی کیا. دوستوں کسی کا مذاق اڑانے سے نا اس انسان کی حقیقت بدل نہیں جاتی. اگر ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ چیف منسٹر ہیں تو ہیں، ہمارے مذاق اڑانے سے وہ بدل نہیں رہی. دوستوں ہماری پالیٹکس کی تاریخ میں بے نظیر کے بعد اگر کوئی اثر و رسوخ رکھتا ہے نا پاکستان کی پالیٹکس میں، یا جس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت ہی بمبارٹ اسٹرانگ بہترین ہے، تو وہ مریم نواز ہی ہیں. ابا ان کے 3 بار پی ایم بن چکے ہیں، چچا ان کے جو ہیں وہ ابھی موجودہ پی ایم ہیں، بھائی بھی ان کے، کزن بھی ان کے پالیٹکس پہ رہ چکے ہیں، اور پاکستان کے بہت ہی انفلوئنشل فیملیز میں سے ایک سے وہ تعلق رکھتی ہیں اور اچھی اردو بھی بول لیتی ہیں. مریم نواز چاہے تو ایک اچھی پولیٹیشین بن سکتی ہیں. آپ کو غصہ آ رہا ہوگا میری یہ بات سن کر کہ ایک لائن تو ان سے لکھی نہیں جاتی اردو میں ٹھیک سے، یہ بنیں گی جی اچھی پولیٹیشین. آج آپ کو یہی بات بتانی ہے کہ اچھا پولیٹیشین بننے کے لیے آپ کا ٹیلنٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا پولیٹیشین بننے کے لیے آپ کا ملک کے بادشاہ کے گھر پیدا ہونا ضروری ہے. جی ہاں، ان کے والد صاحب کو یہاں پر آپ سب چور کہتے ہیں، لیکن ہم انہیں بادشاہ ہی کہیں گے اس ملک کا. آپ کے چور کہنے سے وہ چور نہیں ہو جاتے، پی ایم ہی رہتے ہیں. تو اگر آپ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے والد صاحب 3 بار پی ایم بن چکے ہوں، ملک کی پالیٹکس کو بہت ہی گہرائی میں سمجھتے اور جانتے ہوں، اور بچپن سے آپ نے ایسے ماحول میں زندگی گزاری ہو، تو پھر آپ کسی بھی بہت ٹیلنٹڈ انسان سے بھی زیادہ اچھے پولیٹیشین بن سکتے ہیں. کیونکہ ہماری جو یہ پالیٹکس ہے نا، یہ کوئی امریکہ کی پالیٹکس نہیں ہے کہ آپ نے ہارورڈ یونیورسٹی سے لاء میں ڈگری لی اور اب آپ جو ہے نا وہ الیکشن لڑے اور آپ ڈیموکریٹ بن گئے، یا پھر آپ جو ہے نا وہ ریپبلکن بن گئے. نہیں، یہ پاکستان ہے، یہ بر صغیر ہے، یہ سب کانٹیننٹ ہے، اور یہاں کا جو میٹرکس ہے نا، یہاں کی جو مایا ہے وہ امریکہ کی مایا سے مختلف ہے. تو امریکہ والے نظام کو دیکھ کر نہیں چلیں گے آپ، ظاہر سی بات آپ اپنی مٹی کو، اپنی ہسٹری کو، یا جو آپ کے لوگ ہیں، جو آپ کا کلچر ہے، آپ اسے دیکھ کر چلیں گے. تو یہاں پر اچھا پولیٹیشین بننے کے لیے جو سی وی چاہیے نا، وہ مریم نواز کے پاس ہے. میں اکثر جب لوگوں سے یہ بات کہتی ہوں تو انہیں بہت ہی برا لگ جاتا ہے. میں کہتی ہوں بھائی آپ کی جو آدھی قسمت ہے نا، اس کا فیصلہ تو وہیں ہو جاتا ہے جس گھر میں آپ پیدا ہوتے ہیں. پھر جب آپ 30s تک پہنچتے ہیں تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار، گڑبڑ ہے لائف میں، مجھے اب کچھ اور کرنا ہے، کچھ اور بننا ہے، جو میں نے 30 سال سیکھا وہ صحیح نہیں تھا. تو سوچیں آپ 30-35 سال تو آپ کی زندگی کا جو فیصلہ ہے وہ وہی ہوتا ہے جس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں. پھر کہیں جا کر جب آپ کو دھکے لگتے ہیں، عقل آتی، تو پھر آپ اپنی زندگی کا رخ بدل پاتے ہیں. تو یہ جو قسمت ہے، جسے قسمت کہتے ہیں، جسے لک کہتے ہیں، تو وہ تو وہیں سے ہی آپ کا فیصلہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ کس گھر میں پیدا ہو رہے ہیں. تو جہاں تک بات مریم نواز کی ہے، تو میں انہیں چورنی یا اس قسم کے القابات سے تو ہرگز نہیں نوازوں گی، کیونکہ میں پالیٹکس کی ریالٹی کو سمجھ سکتی ہوں، میں انسانی نفسیات کی ریالٹی کو سمجھ سکتی ہوں، میں پاکستان کی ہسٹری جانتی ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، ہم بر صغیر کے لوگوں کا مزاج، ہمارا کلچر، ہم یہ سب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. لیکن ہماری امیدیں امریکہ والی ہوتی ہیں. مریم نواز صاحبہ اچھی پولیٹیشین بن سکتی ہیں، وہ اپنی اس قسمت کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں جو انہیں ملی ہے، اور انہیں نا فالو کرنا چاہیے راہل گاندھی کو. بہت ہی انکریڈیبل جرنی ہے، بہترین جرنی ہے، بہترین سفر رہا ہے راہل گاندھی کا. جب 2010 کے بعد ان سے وہ پاور چھن گئی، کانگریس سے چلی گئی بی جے پی کے پاس، اور راہل گاندھی کو اس وقت نا سب شہزادہ کہتے تھے، مودی صاحب خاص کر انہیں شہزادہ کہتے تھے کہ یہ تو شہزادہ ہے، یہ تو فیملی پالیٹکس ہے، یہ تو پریوار واد ہے، اس کو پریوار واد کہتے ہیں وہ لوگ. تو راہل گاندھی نے وہاں سے جو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے، وہ کمال کی ٹرانسفارمیشن ہے. میں نے بہت سیکھا ہے ان سے، بہت سیکھا، کیونکہ جب پاور چلی گئی تو وہاں سے بہت ہیومیلیشن سٹارٹ ہوئی ان کی زندگی میں. جگہ جگہ پر ہیومیلیٹ ہو رہے تھے، عوام انہیں پسند نہیں کر رہی. پاور
ایسی گئی ہاتھ سے کہ تقریباً کوئی 35-40 سیٹس ملی تھی انہیں. کہاں وہ 200 سے اوپر جاتے تھے کانگریس والے اور کہاں صرف 40 سیٹ تک بات آ گئی. ایسا عوام نے انہیں پٹخا, ایسا پھینکا. لیکن راہل گاندھی نے اس حادثے سے یا وہ جو واقعہ تھا اس پاور جانے سے نا بہت کچھ سیکھا. انہوں نے اپنے آپ کو بدلا, اپنی پرسنالٹی بدلی. وہ جو تھے وہ نہیں رہے. وہ جو ایک واقعی میں ایک شہزادے والا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا وہ بدل گیا. اور بھائی صاحب وہ ایسے ٹرانسفارم ہوئے, اتنے عوامی ہو گئے, اتنا وہ چلے ہیں, اتنا وہ لوگوں سے ملے ہیں, گھلے ہیں. انہوں نے بہت ہیوملیشن بھی برداشت کی. ایون ابھی انڈیپینڈنس ڈے تھا 15 اگست کا انڈیا کا, اور وہاں پر راہل گاندھی وہ پہلے اپوزیشن لیڈر تھے جس نے انڈیا کی تاریخ میں آ کر پرائم منسٹر کی اسپیچ سنی, اٹینڈ کیا وہ فنکشن 15 اگست کا. اور پرائم منسٹر کی جو ٹیم تھی انہوں نے کیا کیا, راہل گاندھی کو اس کی سیکنڈ را میں بنتی تھی پروٹوکول کے حساب سے, اس کو سیکنڈ را میں بٹھانا تھا. اس کو جو اولمپکس کے جو پلیئرس تھے نا اس سے بھی پیچھے کی جگہ دی. وہ بندہ وہاں بیٹھ گیا چپ چاپ, کوئی نہیں اس نے شور مچایا. میڈیا کی نظر میں آیا, مودی نے اس کو ہیوملیٹ کیا, ٹھیک ہے, اس کو پروٹوکول نہیں دیا, لیکن وہی ہیوملیشن کام آ گئی راہل گاندھی کے, ان کے حق میں بہتر ثابت ہوئی. وہ ذلیل کرنا ان کے لیے اچھا ثابت ہوا, وہ میڈیا کی نظر میں آیا. سوشل میڈیا پر اس پہ کافی بات ہوئی کہ یار یہ تو غلط ہے. وہ بندے کا پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو اس کو سیکنڈ را میں بٹھانا ہے, آپ اسے اتنا پیچھے بٹھا رہے ہو. اور راہل گاندھی سے جب بعد میں پوچھا گیا کہ اسپیچ پہ کیا کامنٹ دیں گے یا کچھ اور کہنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں میں تو بس اٹینڈ کرنے آیا تھا, میں نے اٹینڈ کر لیا اور میرا کوئی کامنٹ نہیں ہے. تو اگر آپ راہل گاندھی کی پرانی تصاویر دیکھیں اور ابھی کی تصویر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے بڑا ایک سفر طے کیا, بہت مضبوط ہوئے اس برے وقت میں جو ان پر گزرا. ٹھیک ہے, تو برا وقت جو ہوتا ہے نا, یاد رکھیے گا, یہ آپ کو بڑا سخت جان بناتا ہے. جب آپ اپنی زندگی میں ہیوملیشن سہتے ہیں اور بہت گریسفلی, بہت وقار کے ساتھ اور بہت ہی مائنڈفل ہو کر, شعور یافتہ ہو کر جب آپ ہیوملیشن سہتے ہیں, برے وقت کو پار کرتے ہیں, تو آپ کی پرسنالٹی نا کندن بن جاتی ہے. تو میں نے یہ سیکھا راہل گاندھی سے, ان کی جرنی بڑی بہترین رہی, اور وہ کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اور بھی زیادہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں. وہ اپنا جو ایک کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور اپنی پرسنالٹی کو گروم کر رہے ہیں. تو یہی میرے خیال سے نا مریم نواز کو سیکھنا چاہیے راہل گاندھی سے, کیونکہ مریم نواز بہت سیلف کانشیس رہتی ہیں اور بہت زیادہ وہ پرفیکٹ دوپٹہ, پرفیکٹ دکھنا, تھوڑا بیوٹی کانشیس. اور سرکار ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں نہیں چلتی. ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے. اگر آپ کو اتنا ہی بیوٹی کانشیس ہونا ہے یا آپ کو اتنا پرفیکٹ دکھنا ہے تو اس کے لیے فیشن انڈسٹری ہے, ماڈلنگ انڈسٹری ہے, ڈرامہ ہے, فلمیں ہیں, وہ اس کے لیے بیسٹ جگہ ہے. لیکن جب آپ پالیٹکس میں آتے ہیں نا تو آپ کو ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی اپنی بلڈ کرنی پڑتی ہے, آپ کو نا ایک مختلف انسان بننا پڑتا ہے. تو وہ چیز مسنگ ہے, اور وہ چاہیں تو اس کا بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا, پالیٹکس چاہے انڈیا کی ہو یا چاہے پاکستان کی ہو, یہاں پر وہی خاتون پالیٹکس میں ٹک سکتی ہیں جن کے پاس اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے. ٹیلنٹ ہونا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ویسے بھی کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے, اس کے بیٹے کے پاس 2% کا ٹیلنٹ نہیں ہوگا, لیکن ڈائریکٹر وہ اپنے بیٹے کو ہی بنائے گا. سمپل سی بات, آپ اپنے اوپر لے آؤ نا, اپنی پراپرٹی آپ کسی اور کو دو گے. تو یہی پالیٹکس میں بھی ہے. تو ان کے پاس بہت اچھا موقع ہے عوام کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا, ان کے ساتھ بہت اچھا موقع ہے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کا, اور اس طرح سے ایک ایٹیٹیوڈ بنا کر, اس طرح سے پکچرز لینا, اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسا ان پٹ نہ دینا, ویسا عوام کے ساتھ کنیکٹ نہ کر پانا جیسا ان کو کرنا چاہیے, تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہی ہیں. عوام انہیں کبھی پسند نہیں کرے گی اس طرح سے, حالانکہ ان کے پاس بہت اچھا چانس ہے, بہت اچھی پوزیشن ہے. یاد رکھیے گا, جو بھی خواتین آتی ہیں, جیسے پی ٹی آئی کے ذریعے جو بھی آئی تھی خواتین منسٹر وغیرہ بننے, اگر آپ انہیں دیکھیں تو کیا وہ ٹیلنٹڈ تھیں؟ کیا ان کے پاس ٹیلنٹ تھا؟ لیکن وہ ویسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس آ گئیں, بن گئیں, جسٹ اے فیس, بس ایک شکل, ایک چہرہ ہے, بس بٹھا دیا. ہاں عورتیں بھی ہیں, لیکن وہ کوئی اتنی ذہین, سمجھدار کوئی ایسی خواتین نہیں تھی. اور اگر ہوتی بھی نا, تو میں نے کہا نا کہ پولیٹیشین کو پاکستان میں اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے نا, تو آپ کو کوئی ذہین, سمجھدار, ٹیلنٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کے ابا
بادشاہ ہونے چاہیے ملک کے، کافی ہے آپ کے لیے. اور ویسے بھی میرا یہ ماننا ہے کہ جب کوئی بچہ کسی ایسی فیملی میں رہتا ہے جہاں پر والد صاحب وہ جاب کر رہے ہیں، پی ایم کی جاب کر رہے ہیں، پی ایم کی بھی ایک جاب ہی ہوتی ہے جی، تو وہ پرائم منسٹر کی جاب کر رہے ہیں، چچا بھی اس میں ہے، کزنز بھی اس میں ہیں، سالوں سال اس سسٹم کو سمجھ رہے ہیں، لوگ آتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، مسائل سے بھی گزرتے ہیں، ملک سے جلا وطن بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتے ہیں. تو ایسے انسان کو نا بڑی سمجھ ہوتی ہے کہ آخر یہ ہے کیا، یہ مایا کیا ہے، یہ مایا جال ہے کیا، پالیٹکس کا یہ مایا جال کیا ہے. ایک آؤٹ سائڈر چاہے جتنا بھی کتابیں پڑھ کے آ جائے، جتنا بھی ٹیلنٹڈ ہو، جتنی اس کو اچھی انگریزی آئے، جتنا وہ ایکٹیوسٹ بنے، میں پاکستان کو یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی، اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کو نہیں پتا مایا کیا ہے، اس کا پیچھے کوئی نہیں ہے پوچھنے والا، پیچھے آپ کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. یہ ہر جگہ ہوتا ہے، صرف پالیٹکس میں نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. آپ کا پیچھے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ کی لائف میں آپ کے جو بڑے ہیں یا گھر میں جو آپ کے مرد ہیں انہوں نے کچھ اکھاڑا ہے تو آپ کی زندگی ایز اے وومن، ایز اے فیمیل بہت آسان اور بہت اچھی ہونے والی ہے. اگر آپ کے گھر کے مردوں نے کبھی کچھ نہیں اکھاڑا، کچھ نہیں کیا انہوں نے زندگی میں، تو پھر آپ اس دنیا میں نا بہت مشکل سے اپنا مقام بنا پائیں گی. یہ بہت کڑوی حقیقت ہے. میں نے کہا نا آپ مجھے ناپسند کرنے والے ہیں تو کیجیے ناپسند، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہی ہوں سسٹم کی. اور یہ جو میں مریم نواز کی ایگزامپل یوز کر رہی ہوں یہ ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے، ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے. وہ تمام تر عورتیں جو سکسیزفل ہیں، جو کہیں پر کھڑی ہوئی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، سپر وومن بنی ہوئی ہیں، بھائی ان کے پیچھے کچھ مرد ہیں، کچھ مردوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے وہ بیک، وہ سپورٹ دی ہے اسے کہ وہ وہاں کھڑی ہوئی ہے، کہ وہ اس جگہ پہنچ پائے. مریم نواز ہو یا کوئی بھی عورت جو سوشل میڈیا پر آ کر آپ کو اپنی سکسیس سٹوری سناتی ہیں، سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی مرد ضرور ہوتا ہے جس نے اسے سپورٹ کیا ہوتا ہے. اگر آپ بالی ووڈ کی فلم انڈسٹری دیکھ لیں، جو عام گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں کس کس چیز سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ لڑکیاں، وہ ایکٹریسز جن کے والدین ڈائریکٹر ہیں، پروڈیوسرز ہیں یا فلم انڈسٹری میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، تو ایسے بچوں کے پاس گھر پر اسکرپٹ آتے ہیں، فلمیں گھر آتی ہیں ان کے، انہیں تو جانا بھی نہیں پڑتا. تو یہ وہ ناانصافی ہے جو اس معاشرے میں ہے اور شاید رہے گی. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ سن کر آپ مجھے بہت ناپسند کریں گے. تو اس ویڈیو کو، اس میم کو دیکھ کر مجھے یہی یاد آیا کہ کیوں نہ اس حقیقت پر سے پردہ اٹھایا جائے کہ پاکستان میں، انڈیا میں اور سب کانٹیننٹ میں جو بھی ممالک ہیں ہمارے، یہاں پر پالیٹکس کا یہی گیم ہے. اور آنے والے سالوں میں شاید بدل جائے، 200 سال، 300 سال، 400 سال، تب تو ہم زندہ نہیں ہوں گے یہ سب دیکھنے کے لیے، لیکن فی الحال یہی کلچر ہے. اور میری خواہش ہے کہ کاش مریم نواز اپنی اس پوزیشن کو، اس جو ان کو ملی ہے پوسٹ، اس کو بہتر طور پر استعمال کر پاتی، اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر پاتی راہل گاندھی کی طرح، اور بہتر اپنا ایک امیج بنا پاتی، زیادہ بہتر طور پر عوام سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر پاتی، تو بہتر ہوتا، ان کے لیے اچھا ہوتا. اس ویڈیو کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا آپ کو بتانا کہ کبھی کبھار وہ تمام تر سکسیزفل عورتیں، سکسیزفل لڑکے جو ہمیں نظر آتے ہیں، خاص کر عورتیں جو ڈنکا بجاتی ہیں اپنی کامیابی کا اور بتاتی ہیں کہ وہ بہت سپر وومن ہیں، انہوں نے سب خود کیا، تو ایسا نہیں ہے. ان کے پیچھے کچھ مردوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں ان کی زندگی میں، ان کے ابا، ان کے بھائی، ان کے کزنس، چچا، ماموں، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور ان کا سپورٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں آگے چل پاتی ہیں. کیونکہ آخر میں یہ دنیا تو ہے ہی مردوں کی دنیا، سسٹم ان کا بنایا ہوا ہے، اور اس سسٹم میں ظاہر سی بات ہے آگے بڑھنے کے لیے آپ کو مردوں کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کے والد صاحب، آپ کے بھائی انفلوئنشل لوگ ہیں، آپ کے ہسبینڈ ایک انفلوئنشل انسان ہیں، تو آپ کے لیے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں رہے گا. یہ بھی ایک کڑوی سچائی اور حقیقت ہے. دوستو کوشش کیا کریں کہ کسی کی میم پر ہنسنے سے یا کسی کو چورنی بولنے سے یا کسی سے نفرت کرنے سے زیادہ بہتر ہے جو آپ کا نظام ہے، جو سچویشن ہے، اس کی حقیقت کو دیکھنا، اس کی ریالٹی کو دیکھنا. وہ بہت کڑوی ہوتی ہے، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جس دن آپ سچویشن کی ریالٹی کو دیکھنا سیکھ گئے نا، اور آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشنس کو ایک سائڈ پر کر لیا، تو آپ صرف ملک کو نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی سمجھ پائیں گے. آپ اپنے لیے بھی بہتر فیصلے کر پائیں گے، کیونکہ آپ آئیڈیل سچویشن پر نہیں چل رہے ہیں. آپ مذاق اڑا کر، نفرت کر کے، کسی کا فن بنا کے اس طرح سے نہیں چل رہے، بلکہ آپ ریالٹی کو دیکھ رہے ہو، آپ پریکٹیکل انسان ہو گئے ہو، آپ عملی انسان ہو.
اور میرے اس چینل پر نا میں ہمیشہ آپ کو ایک پریکٹیکل، ایک عملی انسان بننے کے بارے میں تلقین کرتی ہوں. میں چاہیے پر تو یقین ہی نہیں رکھتی، جو ہے اسے دیکھنا سکھاتی ہوں اور سیکھتی ہوں خود بھی. اور یاد رکھیے گا کہ پریکٹیکل اور عملی انسان بننے کا جو رستہ ہے نا، وہ جذبات سے ہوتا ہوا جاتا ہے، ایموشنز سے ہوتا ہوا جاتا ہے. جی ہاں، جب آپ اپنے ایموشنز کو ہینڈل کرنا سیکھ لیتے ہیں نا، تو ہی آپ حقیقت کو دیکھ پاتے ہیں. آپ چورنی، چور کی بیٹی، یہ وہ، ایسی ویسی، وٹ ایور جو بھی ہے، پلاسٹک، یہ سب چیزیں یہ جذبات کو شو کرتی ہیں. آپ اس سے ہٹ کر، جذبات سے ہٹ کر، جذبات کو پروسیس کر کے جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، تو ہی آپ ایک پریکٹیکل ویو لا سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر جذبات ہیں، آپ بائسڈ ہیں بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کگنیٹو ڈیزوننس ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کیسے ریئلٹی دیکھ پاؤ گے؟ آپ نہیں دیکھ پاؤ گے. آپ کے جذبات آپ کو ہمیشہ روکیں گے ریئلٹی دیکھنے سے. اور یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ جذبات پر بات کرتی ہوں. یہ وہ علم ہے جو آپ کو اسکول میں، کالج پہ کہیں نہیں سکھایا جاتا. اور اس بات کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ کبھی کبھار جو سبق ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ درست نہیں ہوتا. ٹیلنٹ کا سبق، محنت کا سبق، سب کچھ اچھے سے کرنے کا سبق، یہ سبق عموماً پریکٹیکل ورلڈ میں کام نہیں کرتے. کبھی کبھار بہت کڑوی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کیا نصیب لے کر آئے ہو، کہاں پیدا ہوئے ہو، وہی کافی ہوتا ہے آپ کو لائف میں چیف منسٹر بنانے کے لیے. تو یہ وہ کڑوا سبق ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس ویڈیو میں، تاکہ اگلی بار جب آپ کسی کو اپنی کامیابی کا بہت زیادہ ڈنکا بجاتے ہوئے دیکھیں نا، تو اس سے سوال یہ پوچھیں کہ آپ کے بیک پہ کون تھا جس نے آپ کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے آپ یہاں پہنچی ہیں. اور آپ لوگوں سے خواہ امپریس ہونا چھوڑ دیں اور انہیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ آپ کسی کی بھی جرنی کے بارے میں نہیں جانتے کہ سامنے اسٹیج پر کھڑا ہوا انسان پیچھے کتنے لوگوں کا سپورٹ ہے اس کے پاس، آپ نہیں جانتے. اس لیے اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں. یہ بھی اس ویڈیو کا ایک میسج ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.